السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آسان تفسیر قرآن کی اس 9ویں مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کا آج ہم جائزہ لیں گے اور اس کی تعلیمات کو، اس کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے پارے کے حوالے سے بات بیان کی جا چکی تھی کہ تقریباً آیت نمبر 95 تک سورۃ الاعراف کی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا تذکرہ ہے، لیکن جہاں پر ان کا تذکرہ ختم ہوتا ہے 9ویں پارے کی ابتدا میں پہلے صفحے پر، پہلے پیج پر آپ دیکھیں گے اللہ نے وہاں پر ایک بات بہت اہم کہی، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ کسی بھی بستی علاقے میں جب کوئی نبی اللہ نے بھیجا تو اللہ نے اس بستی والوں کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی، پریشانیاں ڈالی، تاکہ وہ لوگ جو نبی کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں، لعلهم يضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ لیکن بات نہیں بنی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے برائی کی جگہ اچھائی رکھ کر آزمایا اور بہت ساری نعمتیں ہم نے دے دی۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اتنی مصیبتیں آئیں، ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا، اتنی ساری نعمتیں دی، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن دونوں ہی حالتوں میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کہتے ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہماری زندگی میں مصیبت آئے تب ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، ہماری زندگی میں کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 96 میں ایمان اور تقوی کا فائدہ کیا ملتا ہے، بہت اہم بات اللہ نے ذکر کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے بستی والے، پچھلے جن قوموں کا تذکرہ کیا نا اللہ نے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ بڑی بڑی قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا تو کہا کہ اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ کہتے ہیں ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے، لیکن کیا ہوا، ولکن کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، آپ ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو برکتیں ملیں گی، آسمان بھی آپ کے لیے نوازنے کا ذریعہ بنے گا اور زمین بھی آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں پیدا کرے گی۔ لیکن جب انسان انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 کے بعد سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور مجھے حق بات کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا لوگوں نے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 105 سے لے کر 122 میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ لاٹھی زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ اژدہے کی، بڑے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا، قال فأتی به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا۔ تو فرعون کے ساتھیوں نے، جادوگروں نے کہا، جو وزراء تھے ان لوگوں نے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جادو ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو مشورہ یہ پایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کیا جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا، لوگوں کے درمیان اعلان کیا گیا، لوگ آئے، جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے سوال کیا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم لوگ دکھائیں؟ یعنی آپ پہلے اپنی جانب سے شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، آپ ہی لوگ شروع کرو۔ فلما القوا، تو جب ان لوگوں نے اپنا جادو دکھایا، فرعون کے جادوگروں نے، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو اللہ نے کہا لوگوں کی آنکھیں چودھیا گئیں، یعنی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، واسترهبوهم، اور لوگ ڈر میں مبتلا ہو گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، وجاءوا بسحر عظیم، اور واقعی میں ان لوگوں نے بہت بڑا جادو دکھایا تھا۔ اس وقت کا ایک چلن تھا کہ لوگ جادو سیکھتے تھے، اور اسی ٹائپ کا معجزہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ چنانچہ واوحینا الی موسیٰ ان القِ عصاک، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا، ظاہر سی بات ہے انسان تھے، لیکن اللہ نے وحی کی، کہا موسیٰ علیہ السلام گھبرائیے نہیں، اپنی لاٹھی پھینکیے۔ لاٹھی پھینک دی، فإذا ہی تلقف ما یافکون، تو وہ جو لاٹھی پھینکی وہ بڑے سانپ کی شکل اختیار کیا، اور اس نے جو سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جو لوگوں نے جادو کے ذریعے سانپ پھینکے تھے نا، بنائے تھے جادوگروں نے، ان سارے سانپوں کو اس بڑے سانپ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس نے نگل لیا۔ اللہ کہتے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہو گیا، اور جو وہ لوگ کر رہے تھے اس کا بطلان اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا، اور سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ لیکن کون سا رب العالمین؟ فرعون کے دل میں کسی طرح کا کوئی شک نہ رہے کہ میں بھی تو رب ہوں، تو یہ لوگ تو ایمان لائے مجھ پر، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ اب جب یہ منظر دیکھا فرعون نے تو کہتا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ یہ لگتا ہے تم دونوں کی، یعنی جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ملی بھگت ہے۔ یاد رکھنا میں بہت سخت سزا دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر رکھ دوں گا۔ تو جادوگروں نے جواب دیا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام اور بدلہ لوگے کہ ہم اپنے رب کی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، ان جادوگروں نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ تو ہمیں صبر دے، اور جب ہماری موت آئے تو ہم مسلمان رہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ، نیز جادوگروں کا ایمان لانا، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 127 سے 129 میں بنی اسرائیل فرعون سے بہت گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں۔ جب وہ لوگ گھبرا گئے بنی اسرائیل والے، یہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہ فرمان آیا تھا اور بعد میں بھی یہ فرمان آیا، تو جب یہ دوسری بار یہ فرعون کا حکم آیا تو سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، دو بات، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، زمین کی بادشاہت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر متقیوں کو، مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت، خلافت نہ ملے تو والعاقبۃ للمتقین، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہترین انجام جو ہونے والا ہے وہ متقیوں کا ہونے والا ہے۔ اس لیے آخرت پر نگاہ رکھیں، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی
ان کی قوم کے لوگوں نے تو کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ ایسی اور ایسی بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی کچھ سدھار نہیں ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، یقین رکھو کہ تمہارا رب ضرور تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور پھر تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، وارث بنا دے گا۔ فینظر کیف تعملون، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اور کس طریقے پر عمل کر رہے ہو۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 130 سے لے کر 137 میں فرعون اور اس کے قوم پر مختلف طرح کے عذاب اور عذاب کے آنے کے باوجود ان کی سرکشی اور پھر ان کا انجام اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ 7 ٹائپ کا عذاب اللہ نے بھیجا قوم فرعون پر، فرعون اور اس کی قوم پر۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، قحط سالی، بارش نہیں ہوئی، گھبرا گئے لوگ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی، کیوں کیا اللہ نے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا ایک اور معاملہ ہوتا تھا، جب وہاں کے لوگوں کو، مصر اور اس علاقے کے لوگوں کو جب کوئی اچھائی ملتی تھی تو کہتے تھے ہم تو اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی یہ منحوس ہے، نحوست لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان ہے اس لیے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تیسرا عذاب طوفان اللہ نے بھیجا۔ وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا حملہ، چوتھا عذاب۔ وَالْقُمَّلَ، جوؤں کا عذاب، جوئیں ہی جوئیں ہو گئے۔ وَالضَّفَادِعَ، میڈک کا عذاب۔ وَالدَّمَ، اور خون کا عذاب۔ یہ 7 بڑے بڑے عذابات اللہ نے اس قوم، اس علاقے پر بھیجے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ سدھر جائیں، لیکن فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمٌ مُجْرِمِينَ، سدھار نہیں ہوا۔ اچھا ایک اور ان کی حرکت اللہ نے ذکر کی، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر آتے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس نے ہمیں وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مصیبت نہیں ڈالے گا، اور یقین رکھے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ اگر یہ مصیبت دور ہو گئی، آپ نے دعا کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، آپ کی قوم کو بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر، نبی تھے، رحم دل ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مصیبت آتی تھی لوگ بھاگ کر آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، مصیبت ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن پے در پے 7 بڑی بڑی مصیبتیں، وہی جو پہلے بات اللہ نے ذکر کی اس پارے کی ابتدا میں کہ ہم مصیبتیں اس لیے بھیجتے تاکہ لوگ اصلاح کر لیں، یہ مقصد یہی تھا۔ لیکن نہیں، ان لوگوں نے اصلاح نہیں کی، تکبر پر تکبر، جرم پر جرم، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کہتے فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ بانہم کذبوا بآیاتنا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ وکانوا عنہا غافلین، اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل تھے، یعنی ہمارے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اور کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو اس پورے علاقے کی وراثت دے دی، وارث بنا دیا، جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، مشرق میں بھی ان کی حکومت، مغرب میں بھی ان کی حکومت، اور ہم نے انہیں برکتوں سے نوازا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آپ کی اچھی باتیں، آپ کے رب کی اچھی باتیں بنی اسرائیل پر مکمل ہو گئیں۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ فرعون کا انجام۔ اس کے بعد اور آگے جب بڑھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس علاقے سے جب نکلے، دریا پار کر کے آگے بڑھے، تو آگے جا کر ایک ایسی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ ابھی ایمان لائے تھے، تو ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک معبود چاہیے جیسا ان کے پاس معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تم جاہل قوم ہو۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جس نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت دی ہے؟ اس رب کا شکر ادا کرو، اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں مت کرو۔ پھر آیت نمبر 141 سے 142 اور اس کے بعد کی آیتوں میں
آیت نمبر 146 تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ملاقات کے لیے طور نامی پہاڑ پر بلایا 30 دنوں کے لیے، لیکن پھر بعد میں یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف سے نکلے تو اپنے بھائی ہارون کو یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں پر دیکھیے گا، قوم کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں۔ چلے گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام طور نامی پہاڑ پر پہنچے، رب سے ملاقات طے تھی، یعنی ایسا نہیں کہ سامنے سامنے، اللہ نے بات کے ذریعے ملاقات کی، رب نے بات کیا ان سے۔ اب جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا اور کہنے لگے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ قال لن ترانی، کہا موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، نہیں رب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ولیکن انظر الی الجبل، میں آپ کو ڈائریکٹ اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، ہاں ایک شرط کے ساتھ کہ میں اپنی تجلی، اپنا نور اس پہاڑ پر ڈال رہا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ صحیح سالم باقی رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے تجلی پھینکی، اپنا نور پہاڑ پر ڈالا، کیا ہوا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ اللہ کے نور کو، تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَا، جب بے ہوشی ختم ہوئی، قَالَ سُبْحَانَكَ انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، مومنوں میں سے پہلا میں بندہ ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس طرح کی مجھے درخواست، اس طرح کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دیا، کتاب دی، معجزہ دیا اور تختیاں دی جس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں، دین کی، شریعت کی بہت ساری باتیں تھیں، اور اللہ نے اصول دیا تھا کہ اس کی یہ باتیں ساری ماننی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، لیکن جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، تو اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام طور نامی پہاڑ پر رب سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، ادھر ان کی قوم میں کچھ اور چل رہا ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 148 سے 155 میں ذکر کیا کہ سامری نام کا ایک انسان تھا، اس نے کچھ زیورات جمع کر کے اسے ایک بچڑے کی شکل دے دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو سم تھے، پاؤں تھے، اس کی لگی ہوئی مٹی کو اس نے اس میں ڈال کر کچھ طریقے سے اس نے اس کو ایک بچڑے کی شکل دی جس سے آواز آتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر طور نامی پہاڑ پر ہے، ادھر اس نے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ اصل تمہارا معبود ہے، یہ بچڑا تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک کر کسی اور طرف چلے گئے، اس کی عبادت کرو۔ قوم کے لوگ سامری کی بات میں آ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو نائب بنا کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ سمجھاتے رہے لیکن قوم نہیں باز آئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، بہت غصہ ہوئے، دیکھا تو پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، بہت غصہ۔ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، میرے بعد تم لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی۔ اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے معاملے کو لے کر تم نے جلد بازی کی، اپنی بھائی کی داڑھی کو پکڑا، ڈانٹا، انہیں پھٹکارا کہ تم نے یہ سب کرنے کیسے دیا؟ تو انہوں نے کہا قوم نے مجبور کر دیا، میری بات سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جذبات جب تھوڑا ٹھنڈے ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، اور اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی انہی کے تعلق سے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سمجھ لیا، ان قریب ان کو رب کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اس گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 لوگوں کو لے کر اپنی قوم کی فرمائش پر، تاکہ یہ لوگ بھی اللہ سے ملاقات کر لیں، باتیں ہو جائے اور مکمل یقین آ جائے، لے کر نکلے۔ چنانچہ فلما اخذتهم الرجفۃ، راستے میں تھے، زلزلہ آیا، سب لوگ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیّا،
اگر ہلاک ہی کرنا تو پہلے کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہم پر رحم فرما، تو ہماری بخشش فرما، اس لیے کہ تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے. پھر اسی سے متعلق ایک بات اللہ نے ذکر کی آیت نمبر 156 میں، کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. یعنی اللہ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اس کی رحمت پوری دنیا کی چیزوں پر بکھری ہوئی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا، باقی 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے. آپ تصور کریں اللہ کی رحمت کا. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مہربان ہے. 70 نہیں، پوری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اللہ مہربان ہے، شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے. اس نے ایک حصہ صرف اس دنیا کا اپنی رحمت کا بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر کہ جس ایک حصے میں سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، باقی 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. پھر آیت نمبر 160 سے 162 میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، 12 الگ الگ قبیلے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، ان پر اللہ نے کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا ان کو دیا، من و سلوہ اور مختلف طرح کی نعمتیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے طرح طرح کی حرکتیں کی، اس کا تذکرہ کیا اللہ نے. اور ان کا ایک اور بڑا جرم اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 163 سے 166 میں. ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو، سنیچر کو مچھلیوں کے شکار کی ممانعت تھی، منع تھا کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا سیٹرڈے کو. لیکن اس قوم نے حیلہ کر کے، بہانہ کر کے ان لوگوں نے شکار چالو رکھا. کیسے چالو رکھا؟ اللہ نے منع کر رکھا تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک گڑھا کھود لیتے تھے، شکار کرنے نہیں جاتے تھے، جمعہ کے دن ہی ایک گڑھا کھود لیتے تھے، اور آزمائش کے طور پر سیٹرڈے کو، ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی، اس لیے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع، تو دیکھیں لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. لالچ پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے جائیں، امتحان میں کامیاب نہ ہو، یا امتحان میں کامیاب ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، لیکن حیلہ تلاش کیا کہ جمعہ کو گڑھا کھود لیتے تھے، ہفتے کو مچھلیاں آتی تھی، اس گڑھے میں قید ہو جاتی تھی، بعد میں جا کر یہ لوگ نکال لیا کرتے تھے. تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کا راستہ اختیار کرنا یا اس کے لیے حیلہ بنانا، بہانہ کرنا، یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ ان کا انجام کیا ہوا جانتے؟ 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ تو وہ جو شکار کرنے جاتا تھا، جس نے حیلہ کیا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانتا تھا. ایک تو وہ جو شکار کرنے نہیں گئے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ جو شکار کرنے نہیں گئے لیکن منع بھی کرتے تھے. تو یہ 3 گروہ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے حیلہ کیا، بہانہ کیا، اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و رسوا ہو کر تم بندروں میں تبدیل ہو جاؤ. پھر اللہ رب العالمین نے بات ذکر کی ہے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. آج یہاں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں اور فلاں ہیں تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا. بھائی ہم فلاں مسلک سے، فلاں خاندان سے، تو ہماری نیا پار. کچھ ایسے لوگ پہلے آئے زمانے میں. اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، پھر ان تمام لوگوں کے گزر جانے کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے کہ جو کتاب کے وارث بنے، اور یاخذون عرض هذا الادنى، دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے، اور کیا کہتے تھے؟ سیغفر لنا، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا. اللہ کے ہاں صرف کہہ دینے سے، خواہشوں سے بات نہیں بنا کرتی ہے. آیت نمبر 172 سے 174 میں الستو کے عہد کی یاد دہانی، جو وعدہ کر کے ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں نا، یاد کریں اللہ نے وعدہ کیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پوری ذریت کو نکالا اور اپنے سامنے جمع کیا، پورے شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو، اور ان تمام لوگوں کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا. اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا،
کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو یہ وعدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی کو پوری زندگی رب سمجھ کر گزار جانا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی وعدہ خلافی کا پہلو نہیں آنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 175 سے 178 میں اللہ نے کتے کی مثال والے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اس انسان کا قصہ بتائیے، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ جس کے پاس ہماری نشانیاں آئیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لیکن اس نے بات نہیں مانی اور شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کے پاس کتاب تھی، علم تھا، جانکاری تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا۔ شیطان صفت آدمی تھا۔ اللہ نے کہا کتے کی مثال، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے جیسا ہی آدمی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، چھوڑ دو تب بھی وہ اپنی زبان کو باہر نکالتا رہے گا، اور اگر آپ اس کے اوپر کچھ لاد دو تب بھی وہ بوجھ کے مارے وہ اپنی زبان کو باہر نکال کر رہے گا۔ ایسے ہی مثال اس کی ہے، کسی بھی حال میں یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 179 میں انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی بات آئی، ہدایت آئی، کتاب آئی، رسول آئے، پیغمبر آئے، سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، لیکن کوئی اثر نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ غفلت کی زندگی نہ گزاریں، رب پر ایمان لا کر صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کا سہارا لے کر اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے نام میں کسی طرح کی کوئی چیز انگلی جیسا کرنے جیسا کام کرتے ہیں، ٹانگ اڑاتے ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کے عمل کا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ پھر آگے چل کر اللہ نے آیت نمبر 187 میں قیامت کا تذکرہ کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس اچانک آئے گی، یعنی حقیقی علم کسی کو نہیں ہے۔ ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت جمعہ کو آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ نشانیاں بتائیں، فلاں 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 نشانیاں پوری ہوں گی تب آئے گی، لیکن کس دور میں اور کیا کیسے ایگزیکٹ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آیت نمبر 188 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ عقیدہ ہمیں بتایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفعاً ولا ضرًّا، نفعاً ولا ضرًّا، نکرہ آیا ہوا، نکرہ مطلب کامن ورڈ ہے یہ، اور عربی زبان میں جب کامن ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہر قسم کا نفع، ہر قسم کا نقصان، یعنی کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا میں اپنے لیے بھی مالک نہیں ہوں۔ ہاں جو اللہ چاہے وہ میرے ساتھ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اور وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کبھی بھی میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ نبی کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اسی لیے آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے چچا کو، اپنے اور دیگر لوگوں کو، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ ہمیں بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اور نہ ہیں، نہ
ہمارا یہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کے اوپر اتنی ساری پریشانیاں نہیں آتی، اور نہ ہی اس تعلق سے اور کوئی مصیبت آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو جھیلنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ توبہ، عقید توحید کا تذکرہ ہے، شرک سے بچنے کا تذکرہ ہے، معبودان باطلہ کی بے بسی کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے، تمہاری ہی طرح اللہ کے بندے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 199 میں معاف کرنے کی تعلیم دی اللہ نے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اللہ نے کہا پہلے تو کوئی غلطی کر دے آپ کے تعلق سے معاف کر دیں، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں، جاہلوں کے منہ نہ لگیں، اور اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ، تو آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور پھر سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں 204 سے 206 میں قرآن کو غور سے سننے کا حکم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ نماز کے وقت کی بات نہیں ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یہ عام حالات کی بات ہے۔ اور نماز میں بھی جب امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کی تلاوت کرے تو ہمیں غور سے سننا ہے، اس کو نہیں دہرانا ہے۔ عام حالات میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں غور سے سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر اس کے بعد کا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آپ اپنے رب کو پکاریے رو رو کر، چپکے چپکے، بغیر اونچی آواز کیے ہوئے، صبح شام، اور غافلوں میں سے مت ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سورۃ الاعراف مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، نفل کا مطلب زائد، اسی لیے جو فرض نمازوں سے زائد ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کو نفلی نماز بولتے ہیں، تو نفل کا مطلب زائد۔ انفال کس کو بولتے ہیں؟ مال غنیمت، یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے جب دشمن کا کوئی مال ہمارے قبضے میں آ جائے تو اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے، اور پہلی ہی آیت میں اس کا بیان ہے۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال کے یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ انفال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اپنی اصلاح کرتے رہو، اور وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی بہترین روزی ہے۔ پھر غزوہ بدر اور اس کا پس منظر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوئی، اور غزوہ بدر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں اور کافروں، مکہ کے کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ مسلمان 310 سے زائد کی تعداد میں تھے، کچھ زائد 313، 315، 317 وغیرہ کی تعداد لکھی، اور کفار جو ہے 1000، کفار کے پاس سب کچھ تھا، اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، جانور تھے، سب کچھ تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس جانوروں کی تعداد کم، ہتھیاروں کی تعداد کم، خود لڑنے والوں کی تعداد کم تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ کی توفیق، فرشتوں کی مدد کے ذریعے اس جنگ میں مسلمانوں نے
काफिरों को शिकस्त फाश दिया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। 70 कुफ़ार कत्ल किए गए और 70 कुफ़ार को कैदी बनाकर लाया गया। मुसलमानों में से सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, उसकी ताईद के बग़ैर मुमकिन नहीं था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था जंग से पहले, और दौरान जंग अल्लाह की मदद आई, फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद किया, और तारीख़ में ये जंग इस एतबार से महफूज हो गई और मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद करने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ 313 की तादाद ने 1000 की तादाद को शिकस्त फाश दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसका जिक्र किया है। इसी बीच में मैदान जंग से पीठ फेरने का अंजाम जिक्र किया है, और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मट्टी लेकर कुफ़ार की तरफ फेंका। शाअतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं, और वाकई में तमाम कुफ़ार के चेहरे जो है वो मुरझा गए, वो बिगड़ गए, और उनको हार मिली और वो फतेह से, कामयाबी से महरूम हो गए। आयत नंबर 25 में उस फितने या अजाब से बचते रहो जो सिर्फ जालिमों पर नहीं आता। यानी बहुत सारे लोग हैं ना, ये समझते हैं कि भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहा होगा उसकी सज़ा उसको मिलेगी, या मुआशरे में बुराई पर उनकी निगाह नहीं होती, बस अपने आप में मस्त मगन अपनी ज़िंदगी में है कि हम तो अब अच्छे हैं, सेफ हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कहा वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, उस फितने से, उस आजमाइश से, उस इम्तिहान से बचते रहो, उस मुसीबत से अपने आप को बचा कर रखो जो सिर्फ ज़ालिमों के लिए नहीं आता। अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। आप अच्छे हैं तो दूसरों को भी अच्छा बनाने की फ़िक्र करें, मुआशरे को बुराई से पाक करने की फ़िक्र करें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। और फिर आयत नंबर 26 में कमज़ोरों की अल्लाह ज़रूर मदद करता है। वो तज़किरा किया कि किस तरीक़े से मुसलमान मक्का में कमज़ोर थे, बेबस थे, उन्हें सताया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, हर तरफ से उनके ऊपर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह ने मदद की, ताईद की, और अपनी मदद अल्लाह ने उतारी। अल्लाह ने अच्छे अच्छे मेवे दिए, फल दिए, फ्रूट दिए, रोज़ी दी। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। आयत नंबर 27 में खयानत मत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की बातों में खयानत मत करो, ना ही तुम्हारे पास जो अमानतें रखी जाए उसमें खयानत करो, और तुम्हें पता भी है कि खयानत नहीं करना है। आयत नंबर 28 में अल्लाह ने कहा वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे पास जो माल है, तुम्हारी जो औलाद है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, इनका ख्याल रखो, माल का सही इस्तेमाल करो, औलाद की सही तरबियत करो। व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, अगर माल का सही इस्तेमाल किया, औलाद की सही तरबियत की, तो जान लो कि अल्लाह के पास बहुत बड़ा अज्र तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। फिर आयत नंबर 29 में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ईमान वालो अगर अल्लाह से डरोगे, तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान बना देगा, यानी अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत दे देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी ख़ताओं को मिटा देगा, और अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। आयत नंबर 30 में दारुन नदवा में कुफ़ार प्लानिंग कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके से कि इनको मार दिया जाए या इनको ज़मीन से निकाल दिया जाए, ये प्लानिंग कर रहे थे। अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा था। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपने लोगों में प्लानिंग कर रहे थे जिसमें इबलीस भी शरीक था। सारे लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग पर अमल करने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगम्बर की मदद की, अल्लाह की चाल कामयाब हुई और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत के साथ महफूज तरीके से मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए। आयत नंबर 33 में अजाब से महफूज रहने के दो तरीक़े अल्लाह ने जिक्र किए। अगर अजाब से बचना चाहते हो, दो तरीक़ा, एक तरीक़ा अब हमारे पास नहीं है, और वो तरीक़ा ये था वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक आप इन लोगों के दरमियान है अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमें देखना है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अजाब नहीं देगा। अजाब से बचना है,
استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اس کے علاوہ جو بھی استغفار کے سیگے ہیں استغفار کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 37 میں مشرکین مکہ کا ایک غلط طرز عمل اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے معاملات میں دھوکہ دہی سے کام لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 38 میں اسلام لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ کفر سے باز آ جائیں تو پچھلے تمام گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا، کفر پر کفر کرتے رہے، فقد مضت سنت الاولین، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اور اس پارے کی آخری آیت میں آیت نمبر 40 میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ بہترین کارساز ہے، مددگار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پیٹ پھیرتے ہیں یعنی آپ کی بات نہیں مانتے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھو اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام کرنے والا، بہترین دوست ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اسی کا ساتھ تھامے رہو، اسی سے ریلیشن مضبوط رکھو، اسی کے رابطے میں رہو، کنیکشن رب سے مضبوط ہوگا، رب تمہاری ہر جگہ مدد کرے گا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، نماز اور اسی طریقے سے تمام عبادات کی پابندی کرنے والا بنائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔